بڑی سامنے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لقد علم المستحفظون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه ليس فيهم رجل له منقبة إلا وقد شركته فيها وفضلته ولي 70 منقبة لم يشركني فيها أحد منهم صلوات. شیخ صدوق شیخ المحدثین نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ایک مفصل حدیث نقل کی ہے. بس اس حدیث کے 2-3 جملے عرض کرنا. شیخ المحدثین جناب امیر سے نقل کرتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا، توجہ ہے سارے حضرات، لقد علم المستحفظون من اصحاب النبی محمد، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے سارے ذمہ دار صحابہ یہ بات جانتے ہیں، انه ليس فيهم رجل له منقبة لم يشركني فيها. سب ذمہ دار صحابہ یہ جانتے ہیں کہ کسی صحابی کے پاس کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے الا وقد شرکتہ فیہا، کوئی فضیلت کسی صحابی کے پاس ایسی نہیں ہے میں علی جس میں شریک نہیں. فرمایا میں صرف شریک نہیں ہوں، فضلت ہوں، میں ہر فضیلت میں ہر صحابی سے افضل ہوں. وَلِيَ 70 مَنْقَبَةً لَمْ يَشْرَكْنِي فِيهَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ، لیکن میری 70 فضیلتیں ایسی ہیں جن میں کوئی صحابی میرے ساتھ شریک ہے. ایک فضیلت یہ ہے کہ فرماتے استوعبني رسول اللہ عن ابی فی سبایا فكنت عقیلہ وشریفہ ومونسہ ومحدثہ. میں بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا. رسول اللہ کا میں ہم پیالہ تھا، ہم نوازہ تھا. رسول اللہ مجھ سے پیار انس کرتے تھے اور مجھ سے باتیں کیا کرتے تھے. سامعین گرامی، جیسی آغوش تربیت مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی ہے، کائنات میں کسی اور کو ایسی آغوش تربیت عطا نہیں. اور خود رسول اللہ فرماتے تھے انا ادیب اللہ وعلی ادیبی، مجھے ادب اللہ نے سکھایا ہے، علی کو ادب میں نے سکھایا. علی علیہ السلام پروردہ آغوش رسالت. خطبہ قاسیہ میں جو نہج البلاغہ کا سب سے طولانی اور مفصل خطبہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں ایک منزل پر کہ وضعنی رسول اللہ فی حجرہ وانا ولد، میں تو بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا. یمسنی جسدہ، اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کرتے تھے. یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو رسالت مجھے سبایا کرتے تھے. وکان یمزق الشیء ثم یلقمنی، ہے رسول اللہ غذا کو منہ میں ڈال کے چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر میں علی کے منہ میں دیا کرتا تھا. یکنفنی فی فراشہ، جب سرکار بستر پر لیٹتے تھے تو اپنے پہلو میں مجھے لٹایا کرتے تھے اور مجھے سلایا کرتے تھے. وکان یرفع لی من اخلاقہ کل یوم علما ثم یامرنی بالاقتداء بہ، ہر روز مجھے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے اور پھر مجھے ان کی پیروی کا حکم دیتے تھے. اور جس طرح پھر مولا امیر المومنین نے اقتداء رسول اور اتباع رسول کی ہے، اتباع کا حق ادا کر دیا. فرمایا وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَسْرَعُ مِنْهُ، میں ساری زندگی پیغمبر کے پیچھے پیچھے یوں چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلا کرتا ہے. آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی حافظہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی.
وہ فرماتے ہیں کہ یہ مثال ذرا سن لیں، پھر انشاءاللہ اگلا جملہ کہتا ہوں. کوئی بندہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں دنیا کا سب سے اچھا باغبان ہوں، مالی ہوں، تو اس کے دعوے کو ہم کیسے تسلیم کریں کہ واقعی یہ دنیا کا سب سے اچھا باغبان ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کا ہم دعویٰ اس صورت میں مانیں گے کہ جب ایک شوردار ایک بنجر غیر آباد زمین اس مالی کے حوالے کریں اور پھر اس سے کہیں کہ تم ایسی زمین میں ایک گلستان، ایک باغ کھلا کے دکھا دو، تو پھر ہم مان لیں گے کہ دنیا کا بڑا سب سے اچھا باغبان ہے اور مالی. سامعین گرامی، مکہ کی سرزمین جو تھی نا، یہ قرۂ ارض کا سب سے زیادہ بنجر علاقہ تھا. قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. رسول اللہ کے آنے سے پہلے وہ معاشرہ کھلی گمراہی میں غرق تھا، جسے قرآن کھلی گمراہی سے تعبیر کرے. ایک جاہل ترین اور ایک گمراہ ترین معاشرے میں رہتے ہوئے رسول اللہ نے ایک ایسے بچے کی تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کیا کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی خوشبو جیسے ایک علی سے آتی ہے. دنیا کا ہر کمال، ہر جمال، ہر جلال، ہر خوشبو اس بچے سے کائنات دیکھ رہی ہے جس کی تربیت رسول اللہ نے کر کے معاشرے کے حوالے. تو یہ پہلی فضیلت ہے کہ مجھے رسول اللہ نے پالا. دوسری فضیلت یہ ہے کہ لم اعبد اللہ والعزى معا. فرمایا کہ میں نے، توجہ کیجئے گا، میں نے کبھی لات اور عزیٰ کی پوجا بھی نہیں کی. جس معاشرے میں بت پرست رہتے ہوں، جس معاشرے میں بت تراش رہتے ہوں، جس معاشرے میں بت فروش رہتے ہوں، اس معاشرے سے ایک بت شکن کا پیدا ہونا، یہ اسی رسول اللہ کی تربیت کا کمال ہے. فرمایا میں نے چشم زدن کے لیے بھی لم اعبد اللات والعزى طرفۃ عین نہ بتا، چشم زدن کے لیے بھی میں نے لات اور عزیٰ کی پوجا نہیں کی. اب جانتے ہو مشرکین مکہ جو تھے جزیرۃ العرب، یہ سارے بت پرست تھے. یہ لات، منات، عزیٰ یہ مورتیاں تھیں، یہ مؤنث بت تھے ان پہ. یہ منات مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بت تھا، لات طائف میں تھا، عزیٰ مکہ والوں کا ایک بت تھا. یہ سارے ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور پرستش کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام کے جو رجزیہ اشعار ہیں عاشور کے دن، امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے بابا کی اس فضیلت کا اپنے رجزیہ اشعار میں ذکر کیا. اجازت ہے تو میں عرض کروں، من لہو جد کا جدی فی الورا او کا شیخی فانا ابن القمرین فاطمۃ الزہرا امی و ابی قاسم الکفر ببدر وحنین عبد اللہ غلاما یافعا وقریش سے اللہ کی عبادت کی ہے، جبکہ سارے قریش ان دو بتوں کی پوجا کر رہے تھے. اور فرمایا جس زمانے میں قریش لات اور عزیٰ کی پوجا کر رہے تھے، ان دو بت کبھی کسی بت کے آگے نہیں تھے. اور سامعین گرامی، مولا امیر المومنین تو وہ توحید پرست ہیں، یہ بت شکن ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر بت شکنی فرمائی تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مکہ میں جتنے بت پڑے تھے خانہ کعبہ میں، کس نے توڑے؟ بولو، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے. مشرکین مکہ کا ایک بڑا بت تھا، حبل اس کا نام تھا. یہ خانہ کعبہ کی چھت پر تھا، یہ تانبے اور پیتل کا بنا ہوا بت تھا. یہ حبل وہی بت تھا جس کو ابو سفیان جنگ احد میں اونٹ پہ لاد کے لے گیا تھا. مشرکین کا یہ ایک طریقہ تھا کہ اپنے بتوں کو، اپنے خداؤں کو اونٹ پہ ساتھ لاد کے میدان میں لاتے تھے تاکہ ہمارا خدا ساتھ ہوگا، ہماری مدد کرے. پہلا مار کا حق و باطل وہ بدر کا میدان تھا. بدر کے میدان میں ابو جہل عزیٰ کو اونٹ پہ لاد کے لے گیا تھا. توجہ کیجیے گا ذرا. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کا جملہ بڑا خوبصورت ہے. وہ فرماتے ہیں کفر کے خداؤں میں 3 نقص ہیں.
پہلا نقص یہ ہے کوئی بنائے تو بنے، دوسرا نقص یہ ہے کوئی بٹھائے تو بیٹھے، تیسرا نقص یہ ہے کوئی ماننے والا ہو تو خدائی چلے۔ کفر کے خدا محتاج، ہمارا خدا بے نیاز۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمارا خدا صمد، اور نہ صرف وہ ذات صمد بلکہ اللہ نے جن ہستیوں کو اپنے تعارف کے لیے بھیجا انہیں بھی اپنی صفت صمدیت کا مظہر بنا کر بھیجا۔ وہ ہستیاں بھی نہ کسی کے بنانے کی محتاج، نہ کسی کے بٹھانے کی محتاج، نہ کسی کے ماننے کی محتاج۔ عزا کو لاد کے لے گئے میدان بدر میں، اب نعرہ لگا رہے تھے مشرک، نحن نحمل العزا ولا عزا لکم، اور مسلمانوں دیکھو ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا۔ میں دوستو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مشرکین کا ایک نفسیاتی وار بھی تھا مسلمانوں کے خلاف، اور وہ وار یہ تھا کہ مسلمانوں میں بھی بہت سارے تو وہی تھے جو کل تک کسی عزا کو سجدہ کرتے رہے، اور آج وہی عزا ان کے سامنے آ گئی۔ ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا۔ کسی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، رسول اللہ مشرک اور کافر تو نعرہ لگا رہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے تو جواب نہیں آ رہا نعرے کا۔ سرکار نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو بلایا، فرمایا یا علی جاؤ مشرکین کے نعرے کا جواب دو۔ کیا جواب دو؟ یہ جواب نہ پیغمبر نے سکھایا، نہ پڑھایا، نہ بتایا۔ مولا امیر المومنین سامنے آئے، کیا نعرہ لگا رہے ہو؟ نحن نحمل العزا ولا عزا لکم، ہم تو اپنے عزا کو اٹھائے پھرتے ہیں اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ مولا امیر المومنین نے نعرے کا جواب دیا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، کافرو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ مشرکو اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا، اجازت دیں تو لفظ بدل کے کہہ دوں جس کا کوئی مولا نہیں ہوتا وہی کافر ہوتا ہے۔ اللہ ہمارا مولا، تمہارا کوئی مولا۔ دوستو اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ یہ پہلا معرکہ حق و باطل تھا، غزوہ بدر، بدر کا میدان۔ بدر کے میدان میں حضرت علی علیہ السلام نے اللہ کو مولا کہا۔ پھر وہ کریم کسی کا احسان تو نہیں رکھتا نا۔ پھر آخری میدان جب غدیر کا آیا، پھر اللہ رب العزت نے علی ابن ابی طالب کو مولا بنایا۔ رسول اللہ نے بازو بلند کر کے دکھایا اور زبان سے فرمایا من کنت مولاہ فہذا۔ ابھی کاغذ ٹائم بڑا تھوڑا ہے بھائی میرے، بڑا تھوڑا ہے۔ کاغذ پہ میرا ٹائم 30 منٹ لکھا ہوا تھا، میں نے دیکھا وہاں تنویر القاسم صاحب نے فرمایا 25 منٹ تو ممبر بیٹھا تھا، 20 منٹ، ہاں 10 منٹ تو یہاں آتے آتے میرے کٹ گئے، تو ابھی 5-6 منٹ رہتے ذرا سن لے بات۔ توجہ چاہتا ہوں، 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول اللہ نے فرمایا فہذا علی۔ اچھا یہ ویڈیو وائرل ہوا، جاہل ملاؤں کا کہتے تھے خلیفہ تو بلا فصل کی اذان بند کروائیں گے۔ سامعین گرامی علماء کی موجود بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو فہذا علی مولا، یہ فا تصریح کے لیے آتا ہے، صورت کے لیے آتا ہے۔ اسی فہذا علی مولا کا معنی بنتا ہے وخلیفہ تو بلا فصل۔ اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول اللہ نے بازو بلند کر کے دکھایا۔ وہ کسی شاعر کے 2 مصرے ہیں، مجھے بڑا لطف آیا، آپ بھی لطف لیں۔ اس نے کمال کہا، اس نے کہا کہ خم پہ علی کا ہاتھ جنہوں نے بھلا دیا، خم پہ علی کا ہاتھ جنہوں نے بھلا دیا، شامل ہے ان کا ہاتھ بھی قتل حسین میں۔
توجہ رہے، خانہ کعبہ کے اندر والے بت مولا امیر نے سارے توڑ دیے، ہوبل بچ گیا، کعبہ کی چھت پر نصب تھا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ہوبل بچ گیا، کعبہ کی چھت پر میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا یا علی کرنا کیا ہو، میرے شانوں پہ سوار ہو۔ رسول اللہ نے مولا امیر المومنین کو اپنے شانوں پہ بلند کیا، لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ سرکار نے فرمایا یا علی خود کو کس بلندی پہ محسوس کر رہے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ آپ کے شانوں کی بدولت علی اتنا بلند ہو گیا، چاہوں تو آسمان چھو سکتا ہوں۔ امیر المومنین بت توڑ رہے تھے، پیتل اور تانبے کا بت تھا، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جب ضرب پڑتی تھی یوں ٹوٹتا تھا جیسے کانچ اور شیشے کی کوئی شے ٹوٹتی ہے۔ امیر المومنین بت شکنی میں مصروف تھے۔ توجہ، محدث دہلوی نے یہ جملہ لکھا کہ سرکار کے لب متحرک ہوئے، رسول اللہ نے ایک جملہ فرمایا یا علی خوشا بحال تو کہ کار حق میں تمہیں و خوشا بحال من کے بار حق میں کشم۔ اے علی تجھے بھی مبارک ہو، اے علی مجھے بھی مبارک ہو، اے علی تجھے مبارک ہو کہ تو حق کے کام میں مشغول ہے، اور مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کو کندھوں پہ اٹھا رکھا۔ اور مجھے مبارک ہو کہ میں نے حق کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، حق سے وابستہ ہیں۔ امیر المومنین کی محبت اللہ نے آپ کے دلوں میں پیدا کی۔ سامعین گرامی، رسول اللہ کی محبت شب ولادت باسعادت رسول اکرم آ رہی ہے۔ اللہ پاک سورہ مبارکہ توبہ کی آیت ہے، بس ایک آیت سن لیں، بس میرا بیان ختم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ محبوب کہہ دو ان مسلمانوں سے، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، ملتے یہ 8 چیزیں، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا قوم، قبیلہ، خاندان، اور وہ مال جو تم نے اکٹھے کیے، اور وہ تجارت، وہ کاروبار جس کاروبار کے مندہ ہونے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اور وہ گھر کوٹھیاں بنگلے جن پر تم بہت راضی ہو، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں تو تم مومن نہیں فاسق ہو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت ہے۔ رسول اللہ کی محبت واجب ہے۔ دنیا کی یہ 8 چیزیں انسان کی محبت کا محور مرکز ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مومن اس وقت بنو گے جب رسول اللہ سے محبت دنیا کی ہر محبت سے زیادہ۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا، روایت کا ذمہ دار ہوں، یا رسول اللہ آپ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم واقعا رسول اللہ سے محبت کرنے والے؟ مولا امیر صاحب بیٹھے تھے، ہاتھ کندھے پہ علی مولا کے رکھ کے رسول نے فرمایا میری محبت کی علامت علی کی محبت ہے۔ اور سرکار کی پھر یہ حدیث تو سب جانتے ہیں، یا علی کاذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ انسان مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور علی تجھ سے بغض رکھے۔ رسول اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک مولا علی سے محبت ہو۔ میرا بیان تمام ہوا، ایک جملہ، جنگ خیبر کا جب اختتام ہوا، یہودیوں کے ساتھ جنگ تھی، خیبر میں جو یہودی آباد تھے ہوئی بن نختب ان کا سردار تھا، مرب انتر حارث، یہ سارے یہودی پہلوان مولا علی کے ہاتھ واصل جہنم ہوئے۔ خیبر فتح ہو گیا، یہودی عورتیں قید کر لی گئیں، کنیز بنا لی۔ ان میں صفیہ اسی حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، 17 سال اس وقت اس کی عمر تھی، شہزادی تھی یہودیوں کی، 17 سال عمر تھی۔ جناب بلال حبشی ان سب کو جب قید کر کے لائے عورتوں کو رسول اللہ کے پاس، تو سرکار نے جب صفیہ کی حالت دیکھی تو صفیہ کی حالت غیر تھی، رو رو کے آنکھیں سرخ تھی، چہرہ اس کا زخمی تھا۔ سرکار نے پوچھا صفیہ تمہاری حالت غیر ہے، کسی مسلمان نے کچھ زیادتی تو نہیں کی؟
کہتی نہیں اللہ کے رسول کسی مسلمان نے مجھے کچھ نہیں کہا. جناب بلال کی طرف اشارہ کر کے کہتی یہ شخص جو مجھے قید کر کے لایا ہے اس نے مجھے وہاں سے گزارا ہے جہاں میرے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. کہتی میں نے جب بھائیوں کی لاشیں دیکھی پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا. میں نے گریہ بھی کیا, میں نے ماتم بھی کیا, میں نے چہرے کو خراشا, اس لیے میری حالت ہو گئی. سرکار دو عالم نے ناراض ہو کے بلال سے فرمایا بلال کبھی بہنوں کو بھی بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا. بلال کسی اور راستے سے لاتا, بھائیوں کی لاشوں پر سے نہ گزارتا. میں عرض کروں گا یا رسول اللہ خیبر میں صفیہ کا ان کی بھائیوں کی لاشوں سے گزرنا آپ کو دوبارہ نہ ہوا؟ یا رسول اللہ 11 محرم کربلا میں ہوتے ہیں. یا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں تھیں جنہیں بھائیوں کی لاشوں پر سے گزارا جا رہا تھا, اور جب بھائی کا بے گور و کفن لاشا دیکھا تھا یا رسول اللہ پھر آپ کی بیٹی اونٹ پہ بیٹھ نہ سکی, پھر کھڑے اونٹ سے اتری آئی بھائی کی لاش پہ اور خطاب کر کے کہتی تھی میرا بھائی اس نے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا. محترم سامعین گرامی, بلا تاخیر میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ اقبال حسین خان مسعود پوری, پرنسپل دارالتبلیغ شیعہ کوٹدو, کہ ان کی خدمت میں التماس ہے کہ ذیل ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں.